السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہفتہ ہے آج، یہاں ایک مزاج ہے، ماحول ہے۔ ہفتے کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہفتہ ہی نہیں، وہ تو پورے ہفتے میں کبھی بھی آتے تھے، لیکن بہرحال یہ بات عام ہے کہ ہفتے کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے، اور ہفتے کی یہاں آپ 2 رکعت پڑھ کے جاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس متعلق ارشاد بھی فرمایا کہ جو شخص یہاں آئے اور 2 رکعت پڑھ کے جائے، مسجد قباء آئے اور 2 رکعت پڑھ کے جائے، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مقبول عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مزید یہ مسجد اسلام کی ایک اہم مسجد ہے، سب سے پہلے اسلام کی پہلی تعمیر شدہ مسجد، یا یوں کہ مزید یہ مسجد اسلام کی ایک اہم مسجد ہے، سب سے پہلے اسلام کی پہلی تعمیر شدہ مسجد، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام میں پہلی وہ مسجد ہے جس کو بنایا گیا، اور بنانے میں کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان تینوں حضرات نے مل کر اس کی تعمیر کی ہے، خود پتھر اٹھا کے رکھے ہیں۔ پہلی مسجد کی تعمیر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اور یہاں کے اطراف کے جو علاقے وہاں آپ تشریف لاتے تھے، وہاں تشریف لا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے جو مزارع تھے، باغات تھے، ان باغات میں آپ علیہ السلام قیام پذیر فرماتے تھے، آپ وہاں رہتے، وہاں سے جو ہے پانی نوش فرماتے۔ یہی معمول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا، اس کے بعد یہی معمول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو ہماری بھی یہ خواہش تھی کہ گزشتہ ہفتے بھی آئے تھے، اور بھی بیچ میں ایک دن آئے تھے، آج بھی واپس آئیں، تو اسی یعنی سنت کی تکمیل کے ارادے سے ہم لوگ آئے ہیں۔ آپ کو مسجد کا داخلی حصہ، اندر کا حصہ بھی، اس کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ فرمایا یہاں وہ حدیث مکتوب ہے، فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء صلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء آئے اور یہاں اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور یہاں نماز پڑھے، اس کے لیے 2 رکعت یہاں نماز پڑھے، اس کے لیے فرمایا کہ عمرے کا ایک عمرے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ داخلی حصہ ہے اس کا، بڑی خوبرو اور بہت نورانیت والا یہاں کا ماحول ہوتا ہے، روزانہ کا بطور خاص ہفتے کے دن کا۔ ماشاءاللہ یہ پہلی وہ مسجد جہاں آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا، پہلی وہ مسجد جہاں حضرت سالم مولا عمر رضی اللہ، سالم مولا حذیفہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ اس کا اندرونی حصہ۔ اس وقت مجھے حضرت سالم کے قصے یاد آ رہے ہیں، یہاں آتے ہیں تو یہاں کے جو واقعات ہیں مسجد قباء سے متعلق وہ ذہن میں آتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اے نبی جی آپ کے لیے زیادہ حق ہے کہ وہاں جا کے نماز آپ ادا کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند فرماتے ہیں، پاک رہنا پسند فرماتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے سکان کو، یہاں کے باشندوں کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ لوگ پاک باز لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو بھائی، کس وجہ سے تمہیں یہ خاص یہ عظیم سعادت ملی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بھی استنجا کرتے ہیں تو مٹی اور پانی دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت خاص اور بہت مبارک جگہ ہے جہاں ہماری آمد ہوئی ہے۔ پہلے امام حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ، مختصر میں ذکر کروں، ایک غلام تھے جنہیں مارکیٹ میں کوئی خرید نہیں رہا تھا، ان کے مالک نے، یہودی نے انہیں وہاں سے ایک بازار سے لایا تھا، 3 دن تک 4 دن تک دھوپ میں کھڑا کیا، لیکن کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ ایک عورت کو رحم آیا، اس نے خریدا اور اس نے خرید کر جو ہے اپنے گھر کا نوکر بنا لیا۔ اس عورت کی شادی حضرت حذیفہ سے ہوئی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔
جب اس کی شادی ہوئی اس عورت کی، پھر وہ یہاں مدینہ کی تھی، مدینہ ہی میں وہ بیچے گئے تھے، خریدے گئے تھے. یہودی بڑا بے عزت کرتا تھا، یہ اطراف میں یہودیوں کی آبادی تھی. پھر وہ عورت جب اس کی شادی ہوئی حضرت حذیفہ سے، تو حضرت حذیفہ اس وقت کافر تھے. شادی جب ہوئی تو کچھ دن یہاں رہنے کے بعد وہ مدینہ المنورہ، مدینہ سے واپس مکہ گئے. مکہ کے رہنے والے تھے، یہاں آ کے شادی کیے تھے. اکثر لوگ مکہ کے یہاں آ کے شادیاں کرتے تھے. تو شادی کر کے جب واپس جانے لگے تو عورت کو بھی ساتھ لیا. اب تو خیر اس کی بیوی تھی، وہ تو جانا ہی تھا، اسے ساتھ میں جانا ہی تھا. غلام نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو. چنانچہ ساتھ میں لیا. اس غلام کو بھی روتے دھوتے ساتھ لیا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سوا میرا یہاں کون ہے؟ اگر آپ مجھے بیچ بھی دیں گے یا مجھے آزاد بھی کریں گے تو پھر میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لے لیا ساتھ میں، ساتھ لے کے چلے گئے. وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. شروع کا زمانہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے ملاقات کی. حضرت عثمان سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے حضرت حذیفہ سے. حضرت حذیفہ کا بہت گہرا دوستانہ تھا حضرت عثمان سے. خوف کا ہے، کیا بات ہے، کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں تجھ سے بھی اسی وقت راضی ہوں گا، تجھ سے بھی میں اسی وقت محبت کروں گا جب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے. چنانچہ وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. فرماتے ہیں کہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت میں آیا تھا. اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ وہ خاتون بھی اسلام میں داخل ہوئیں. خاتون کے بعد حضرت سالم جو تھے، جو غلام تھا، جس کا کوئی خریدار نہیں تھا، جس کی یہاں کوئی عزت نہیں تھی، اس نے بھی اسلام میں داخلہ لے لیا، مسلمان ہوا. کالا کلوٹا جب مسلمان ہوا، حضرت سالم مسلمان ہوئے. حضرت سالم مسلمان ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرنے لگے. قرآن سیکھا، حافظ ہوئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا تھا وہ قرآن یاد کرتے، علم حاصل کیا. اللہ نے ایسی زبردست عزت سے نوازا کہ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہیں آئے آپ علیہ السلام. اور آپ علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو بہت سے لوگ پہلے سے یہاں پہنچے آئے ہوئے تھے قباء کی بستی میں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی جب بنیاد رکھی تو آپ کو آگے جانا تھا. اس مسجد کے امام کے طور پر تلاش کرنا جاری رہی کہ امام کسے رکھا جائے. اسلام کا پہلا امام، اسلام میں پہلا امام تقرر کرنے کا وقت آیا تو اسی بچے کا انتخاب ہوا جس بچے کی یہاں کوئی عزت نہیں تھی. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام کا مطلب اسلام میں بہت بہت بڑا ہوتا ہے. امام کا مطلب بہت عظیم الشان مقام کا حامل ہوتا ہے امام. بہرحال اسے امام بنایا گیا. وہ یہودی جب یہاں سے گزرتا بہت دن بعد اس نے دیکھ کر تعجب کرنے لگا کہ تیری اتنی عزت کہ جہاں سے تو گزرے لوگ راستہ دیں، تجھے محبت کے ساتھ مسافر تیرے ہوں، تو وہی تو ہے نا جس کو میں نے بیچا تھا. کہا کہ ہاں بے شک میں وہی ہوں. مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے آج اس مقام پہ پہنچایا. زمانے تک زندہ رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے وفات سے پہلے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ کاش سالم زندہ ہوتے تو میں مرنے سے پہلے خلافت کا سارا کام حضرت سالم کے حوالے کر جاتا، اور سالم کو جب میں امیر بنا دیتا، مطلب بادشاہ بنا دیتا، مسلمانوں کا خلیفہ اور نامزد کرتا، تو میں اطمینان سے عافیت کے ساتھ سو جاتا. ایک غلام جس کا کوئی خریدار نہیں تھا، اس مسجد کا جب وہ امام بنا تو اس کی حالت یہ ہوئی، اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا تک مستحق بنا. اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان مقام سے نوازا. انتقال ہوا تو شاید یہیں کہیں دفنائے گئے. بہرحال اسی مسجد سے اسے انہیں اتنی عزت ملی تھی. جب یہاں آتے ہیں تو وہ بات بھی یاد آتی ہے. اللہ پاک ہمیں مدینہ المنورہ آتے رہنے کی، یہاں عبادت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.